آج کی جو کرائم کہانی ہے وہ رشتوں کا ایک ایسا الجھاؤ ہے کہ اب تک پولیس اور لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پوری کہانی سسپنس اور تھرلر سے بھرپور ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں گے کہ کیا شینا بورا اب تک زندہ ہے۔ کیس شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ بات ہے جون 2015 کی۔ مکیش ماریا ممبئی پولیس کمشنر ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی کمشنر مکیش ماریا تھے جنہوں نے 1993 میں ممبئی میں سیریل براسٹ اور اس کے علاوہ 26/11 اٹیک جیسے کیس ہینڈل کیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنجو مووی تو ضرور دیکھی ہوگی۔ سنجو مووی میں سنجے دت سے پوچھ گچھ کے دوران ایک پولیس والا تھپڑ مارتا ہے، وہ کوئی اور نہیں کمشنر مکیش ماریا ہی تھے۔ تو کمشنر مکیش ماریا 2015 اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک گمنام فون کال آتا ہے اور فون کرنے والا کہتا ہے کہ شینا بورا نام کی لڑکی پچھلے 3 سال سے غائب ہے، کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے اس کا کسی سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ شینا کا مرڈر کر دیا گیا ہے، اور اس کا مرڈر کرنے والی اس کی اپنی بہن اندرانی مکھرجی ہے۔ اب اندرانی مکھرجی کا نام آتے ہی مکیش ماریا الرٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی میڈیا ٹائکون تھی اور اسٹار انڈیا کے ایکس CEO پیٹر مکھرجی کی وائف تھی۔ پیٹر مکھرجی ایک بہت بڑا نام تھا۔ مکیش ماریا کو پتا تھا کہ یہ دونوں بہت بڑے لوگ ہیں، اور ایک گمنام کال کے آدھار پر ان پر ہاتھ ڈالنا خطرے سے خالی نہیں ہے، بہت بڑا رسک ہے۔ اس لیے کمشنر مکیش ماریا نے سوچا کہ فی الحال چپ چاپ اس معاملے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکیش ماریا نے ایک ٹیم بنائی جس میں انہوں نے اپنے بھروسہ مند اور فیورٹ آفیسرز کو شامل کیا اور ان آفیشلی اس معاملے کی جانچ شروع کی۔ ان آفیسرز کا یہ ذمہ تھا کہ اس جانچ کی خبر غلطی سے بھی پیٹر مکھرجی اور اندرانی مکھرجی کو نہ جائے۔ مکیش ماریا کے کہنے پر اس ٹیم نے سب سے پہلے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ اس خبر میں کتنی سچائی ہے۔ واقعی میں کوئی لڑکی شینا بورا نام کی پچھلے 3 سال سے غائب بھی ہے یا نہیں۔ اس خبر کے چلتے انہوں نے پچھلے 3 سالوں یعنی 2012 سے لے کر اب تک کے تمام مسنگ رپورٹ چیک کرنے شروع کیے، مگر انہیں شینا بورا نام کی کسی بھی لڑکی کا مسنگ رپورٹ نہیں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری چیزوں کو کھنگالنا شروع کیا، لیکن انہیں کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ اب یہاں پر کمشنر مکیش ماریا نے سوچا کہ بنا اندرانی مکھرجی سے پوچھ گچھ کیے کچھ بھی پتہ چلنا ناممکن ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بغیر کسی وجہ سے اتنی بڑی ٹائکون اندرانی مکھرجی سے پوچھ گچھ آخر شروع کیسے کی جائے۔ ایک اور بہت بڑی بات یہاں سامنے آئی کہ اندرانی مکھرجی ان دنوں دیش میں تھی بھی نہیں، وہ اس وقت انگلینڈ میں تھی۔ اب پولیس اندرانی مکھرجی سے جڑی کسی کمزور کڑی کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ پولیس کو فائنلی وہ کمزور کڑی مل جاتی ہے، اور وہ تھا اندرانی مکھرجی کا ڈرائیور۔ 3 سال پہلے اندرانی مکھرجی کا ایک ڈرائیور ہوتا تھا، شیمور رائے۔ اب کیونکہ اس نے وہاں سے کام چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے اٹھانا آسان تھا۔ اب ممبئی پولیس شیمور رائے کی پرانی ریکارڈز کھولتی ہے تاکہ اگر کوئی اس کا پرانا ریکارڈ ہو تو اسے اٹھا لیا جائے، لیکن پولیس کو کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ اب جب پولیس کو ڈرائیور کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تو راکیش ماریا نے اپنی ٹیم کو کہا، کوئی بات نہیں، اب اس ڈرائیور پر نظر رکھو۔ اس کے بعد جون، جولائی اور اگست آ گیا۔ پھر تاریخ آتی ہے 21 اگست 2015 کی۔
پولیس شامور رائے پر نظر رکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک شام شامور رائے باندرا میں سمندر کنارے کارٹر روڈ پر ٹہل رہا تھا، پر جیسے ہی اندرانی مکھرجی شامور رائے کی نظر پولیس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ پولیس کو بھی لگا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پولیس تو پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں تھی۔ پولیس نے ڈرائیور شامور رائے کو دبوچ لیا۔ اس کے بعد پولیس نے شامور رائے کی تلاشی لی۔ اس کے پاس ایک دیسی کٹا 30 زندہ کارتوس ملے۔ پولیس نے اسے آرم ایکٹ کے تحت اریسٹ کر لیا اور سیدھا خار پولیس تھانہ لے گئے۔ تھانہ میں شامور سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شامور ڈر کے مارے پولیس سے فوراً ٹوٹ گیا اور طوطے کی طرح ساری کہانی اگل دی۔ اب شامور رائے کچھ اس طرح خلاصہ کرتا ہے کہ اندرانی مکھرجی نے اسے 5 لاکھ کا لالچ دے کر اپنی بہن شینا بورا کے مرڈر میں شامل کیا ہے۔ لگ بھگ 3 سال پہلے اندرانی مکھرجی ڈرائیور شامور رائے کو اپنے مرڈر پلان میں شامل کرنے کے بعد 23 اپریل 2012 کو اندرانی مکھرجی UK سے ممبئی اپنی بہن شینا بورا کو ملنے پہنچی تھی۔ اندرانی مکھرجی امرسنس نام کی شاپ میں شینا بورا کو ملنے بلاتی ہے۔ 24 اپریل 2012 کو اندرانی اور شامور ایک گرے میٹالک رنگ کی کار میں بیٹھ کر باندرا میں امرسنس شاپ میں شینا بورا سے ملنے جاتے ہیں۔ یہ گرے کار اندرانی نے 5000 رینڈ میں شینا بورا کے مرڈر کے لیے ہی بک کی تھی۔ جب اندرانی اور شامور امرسنس شاپ پہنچتے ہیں وہاں پہلے سے ہی ایک شخص سنجیو کھنہ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اندرانی نے اسے بھی اپنے مرڈر پلان میں شامل کیا ہوتا۔ اب سنجیو کھنہ کون ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ اب شام کے لگ بھگ 6:40 پر شینا بھی ان تینوں سے ملنے امرسنس شاپ پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اندرانی مکھرجی شینا کو بڑے پیار سے گلے لگاتی ہے اور پینے کے لیے پانی کی بوتل دیتی ہے۔ اس پانی میں اندرانی نے پہلے سے ہی بے ہوشی کی دوا ملا رکھی تھی۔ شینا 2 گھونٹ پانی پیتی ہے اور پھر اندرانی اور شینا دونوں شو روم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دراصل اندرانی مکھرجی امرسنس شاپ سے شینا کو ایک ساڑی اور ایک ڈائمنڈ رنگ کے بہانے امرسنس شاپ بلایا تھا۔ یہ دونوں اندرانی اور شینا ساڑی خرید کر باہر آتے ہیں اور گرے کار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرائیور اندرانی کے کہنے پر پالی ہلز کی طرف گاڑی موڑ لیتا ہے جہاں بالی ووڈ کے بڑے بڑے سیلیبریٹی رہتے ہیں۔ کار کے اندر آگے والی سیٹ پر ڈرائیور اور پیسنجر سیٹ پر سنجیو کھنہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیچھے والی سیٹ پر اندرانی اور شینا بورا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ شینا بورا کیونکہ پہلے سے ہی سنجیو کھنہ کو جانتی تھی اس لیے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ کار پالی ہلز کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اب اندرانی مکھرجی شینا کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوائی اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے اور شینا بات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ شینا کے بے ہوش ہوتے ہی شامور رائے گاڑی سنسان راستے کی طرف موڑ دیتا ہے اور ایک جگہ سنسان راستے میں گاڑی روک دیتا ہے۔ پھر ڈرائیور شامور رائے اور سنجیو کھنہ دونوں پیچھے والی سیٹ پر آ جاتے ہیں جہاں شینا بے ہوش پڑی تھی۔ سنجیو کھنہ شینا کے بال پکڑتا ہے اور شامور رائے شینا کا منہ دباتا ہے۔ اس کے بعد اندرانی مکھرجی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا گلا دبانے لگتی ہے۔ اس کے بعد گلے پر دباؤ پڑنے سے شینا ہوش میں آ جاتی ہے۔ شامور رائے کے ہاتھ پر چک بھی کاٹ لیتی ہے کیونکہ شامور رائے نے اس کا منہ دبایا ہوا تھا اور شامور رائے کے ہاتھوں سے خون بھی بہنے لگتا ہے۔ شینا اس دوران پوری کوشش کرتی ہے کہ خود کو کسی طرح بچا لے لیکن 3 لوگوں کے سامنے اس کی بالکل چل نہیں پاتی۔ اندرانی پوری طاقت سے شینا کا گلا دبائے جا رہی ہوتی ہے اور تب تک دباتی ہے جب تک شینا کا سانس رک نہیں جاتا۔
اس کے بعد سنجیو کھنہ اور ڈرائیور شامور رائے دونوں واپس آگے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ گاڑی لے کر آگے آ جاتے ہیں اور گاڑی چلنے لگتی ہے۔ اب اندرانی نے شینا کو گاڑی میں سہارا دے کر اس طرح بٹھایا ہوتا ہے جیسے شینا اس کے کندھے پر سو رہی ہے، تاکہ گاڑی میں کسی کی بھی نظر پڑے تو اسے لگے کہ شینا سوئی ہوئی ہے۔ ممبئی شہر میں ویسے بھی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی چلتی گاڑی میں جھانکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد سنجیو کھنہ گاڑی سے اتر جاتا ہے اور اپنے ہوٹل ہل ٹاپ کی طرف چلا جاتا ہے جہاں وہ کلکتہ سے آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ ادھر اندرانی مکھرجی اپنے باندرا کے فلیٹ 5 اسٹار ایک تال لینڈ میں پہنچتی ہے اور پورے راستے اندرانی شینا کو دیکھ کر یہی بول رہی ہوتی ہے کہ مل گیا شینا کو 3 BHK فلیٹ۔ خیر، ہوٹل کے پارکنگ میں پہنچنے کے بعد اندرانی شینا کی لاش کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیتی ہے اور ڈرائیور شامور رائے کو وہیں پارکنگ میں کھڑا کر دیتی ہے تاکہ کسی کی نظر کار کے اندر شینا پر نہ پڑے۔ اس کے بعد اندرانی 15 منٹ کے لیے ہوٹل کے اندر جاتی ہے اور 15 منٹ بعد واپس آ جاتی ہے اور ڈرائیور شامور رائے کو ورلی میں اپنے ہاؤسنگ سوسائٹی مارلو چڑھنے کو کہتی ہے جہاں اندرانی رہا کرتی تھی۔ اندرانی دراصل مارلو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ لوگ مارلو ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچ جاتے ہیں اور راستے میں ہوٹل ہل ٹاپ سے سنجیو کھنہ کو بھی پک اپ کر لیتے ہیں۔ مارلو پہنچ کر گاڑی کو وہ اندرانی کے گیراج میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ گاڑی کی ڈگی سے بیگ نکالتے ہیں جو پلان کے تحت اندرانی نے ایک دن پہلے لیا تھا۔ پھر سنجیو اور اندرانی دونوں مل کر شینا کی لاش کو بیگ میں پیک کر دیتے ہیں، جبکہ شامور باہر کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے کہ کوئی گاڑی کے اندر نہ دیکھے۔ شینا کی باڈی کو بیگ میں رکھنے کے بعد یہ لوگ بیگ کو گیراج میں رکھ دیتے ہیں اور گیراج کو لاک کر دیتے ہیں۔ اس سوسائٹی کے نیچے کئی سرونٹ کوارٹرز تھے مگر اتفاق سے اس دن انہیں کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ پھر لاش والے بیگ کو گیراج میں چھوڑنے کے بعد یہ تینوں 5ویں منزل پر اپنے فلیٹ نمبر 19 میں جاتے ہیں جو کہ اندرانی مکھرجی اور پیٹر مکھرجی کا تھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد سنجیو کھنہ واپس اپنے ہوٹل چلا جاتا ہے اور ڈرائیور شامور رائے بھی اپنے کوارٹر چلا جاتا ہے۔ یہاں اندرانی کے پلان کا ایک حصہ پورا ہو رہا تھا جو کہ شینا بورا کے مرڈر کا تھا۔ اب دوسرا حصہ پلان کا یہ تھا کہ شینا بورا کی لاش کو ٹھکانے لگانا، جس کی پلاننگ بھی اندرانی نے پہلے سے کر رکھی تھی۔ دراصل اندرانی مکھرجی مرڈر سے ایک دن پہلے ہی ممبئی لوٹی تھی۔ 23 اپریل 2012 کو ڈرائیور شامور رائے کے ساتھ ہائیکنگ کرنے ممبئی سے لگ بھگ 100 کلومیٹر دور رائے گڑھ ڈسٹرکٹ پین نام کے شہر میں پہنچی تھی۔ اندرانی وہاں ایک دن پہلے اس لیے گئی تھی کہ پین نام کے علاقے کی چھان بین کر سکے جو کئی کلومیٹر تک جنگلوں سے گھرا ہوا ہے اور اکثر سنسان رہتا ہے۔ دوسرا، اس سنسان علاقے میں پہلے سے اکثر کئی بار لاوارث لاشیں ملتی رہتی ہیں، اس لیے اندرانی نے سوچا کہ شینا کی لاش بھی ان لاوارث لاشوں میں ایک لاش بن جائے گی اور کوئی پکڑ نہیں پائے گا۔ اس لیے اندرانی نے گگودے خورد نام کی جگہ کو چنا۔ اس جگہ کو اس نے اس لیے بھی چنا کہ وہاں سے پولیس چوکی 9 کلومیٹر دور تھی۔ پین شہر کے اندر اس لیے پولیس کی پیٹرولنگ وغیرہ کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے اندرانی لاش کو ٹھکانے لگانے کی پلاننگ پہلے سے ہی کر چکی تھی۔ پلان کے تحت وہ مرڈر کے اگلے دن تینوں کے ساتھ یعنی 25 اپریل 2012 کی صبح گیراج کے اندر جا کر بیگ سے شینا کی لاش نکال کر پیچھے سیٹ پر بٹھاتی ہے، جیسے شینا کی لاش کو پہلے اندرانی نے سہارا دے کر بٹھایا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ وہ تینوں لوگ پھر رینٹ کار لے کر رائے گڑھ ڈسٹرکٹ کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پر انہیں گاگودے خورد نام کی جگہ جانا ہے۔
راستے میں وہ لوگ ایک پیٹرول پمپ پر رکتے ہیں اور 10 لیٹر کین میں پیٹرول خریدتے ہیں۔ اب شینا کو مرے ہوئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے، اس لیے اس کی باڈی میں اکڑن آنے لگی تھی۔ اندرانی کو لگا کہ راستے میں اگر چیکنگ ہوئی تو کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے، اس لیے شینا کی باڈی کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اس نے باقاعدہ شینا کی لاش کو لپسٹک لگائی، اس کے بال بنائے، اس پر پرفیوم بھی لگایا۔ ممبئی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور کا سفر طے کرنے کے بعد یہ تینوں گگودے خورد میں اس لوکیشن پر پہنچتے ہیں جو اندرانی نے زیرو ان کی تھی۔ اس کے بعد اندرانی 3 جوتوں کی جوڑی نکالتی ہے تاکہ اس ایریا کی مٹی ان کے پرانے جوتوں کے ساتھ نہ آ جائے اور کوئی اہم ثبوت نہ بن سکے۔ اب تینوں اپنے اپنے جوتے پہنتے ہیں اور چاروں طرف نظر نہ مارنے کے بعد شینا بورا کی لاش کو نکالتے ہیں اور لاش کو جھاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے جنگل کے اندر لے جاتے ہیں۔ لاش کے اوپر سنجیو کھنہ نے 10 لیٹر کین بوتل پیٹرول ڈال دیا۔ اس کے بعد اندرانی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی لاش پر آگ لگاتی ہے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ لوگ واپس ممبئی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اندرانی نے تینوں جوتوں کی جوڑیوں کو اکٹھا کیا۔ اندرانی کا پلان تھا کہ ان جوتوں کو وہ سنجیو کھنہ کے فلیٹ پر چھپا دے گی۔ ممبئی پہنچ کر یہ تینوں محبوب اسٹوڈیو کے پاس کیفے کافی ڈے میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں۔ اس کے بعد اندرانی ڈرائیور شامور رائے کو 5,000 روپے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گاڑی اچھے سے صاف صفائی کروانے کے بعد واپس کر دے تاکہ کوئی بھی ثبوت نہ بچے۔ اس کے علاوہ 2 ہفتے پہلے اس نے ایک پارسل ریسیو کیا تھا، وہ گاڑی میں ہی پڑا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ گاڑی واپس کرنے سے پہلے اسے ضرور نکال لینا اور اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ دراصل شامور رائے نے خود یہ پارسل کلکتہ سے آئے ایک آدمی سے ریسیو کیا تھا۔ اس کے بعد اندرانی شامور رائے کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے۔ جاتے جاتے ہوٹل کے اندر ہی اندرانی شامور رائے کو ایک دھمکی بھی دیتی ہے کہ اپنا منہ بند رکھنا ورنہ اس کا بھی وہی حال ہوگا جو شینا کا ہوا ہے۔ اس کے بعد اندرانی اور سنجیو کھنہ اسی دن کلکتہ کی فلائٹ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ادھر شامور رائے گاڑی کی اچھے سے صاف صفائی کرنے کے بعد مارلو ہاسی سوسائٹی پہنچتا ہے، جہاں اسے پردیپ بھاگمارے ملتا ہے جو کہ اندرانی کے گھر کی چھوٹی موٹی صفائی کرتا ہے۔ شامور رائے یہ بیگ جس میں شینا کی لاش رکھی تھی اب خالی تھا، گیراج سے نکال کر پردیپ بھاگمارے کو دے دیتا ہے۔ پردیپ بھاگمارے بیگ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی بیگ لے لیتا ہے۔ اس کے بعد 2 دن تک اسی رینٹ کار میں ڈرائیور شامور رائے پیٹر مکھرجی اور اندرانی کو ضروری کاموں کے لیے لاتا لے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کار کو واپس ایجنسی میں دے دیتا ہے۔ مرڈر کے کچھ مہینوں بعد نومبر 2012 میں شامور رائے اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے اور واپس اپنے گاؤں چلا جاتا ہے۔ وہ پارسل ابھی بھی شامور رائے کے پاس تھا۔ گاؤں جانے کے بعد کچھ مہینوں تک تو وہ پارسل کو صرف دیکھتا رہتا ہے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد وہ پارسل کو کھولتا ہے۔ جب وہ پارسل کو کھولتا ہے اس کی وہیں ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس پارسل کے اندر ایک دیسی کٹا نکلتا ہے جو کئی سالوں تک شامور رائے نے اس سے پہلے کئی سالوں تک اندرانی کو وہ کٹا دینے کی پارسل دینے کی کوشش کی مگر بات نہیں بن رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اندرانی زیادہ تر UK میں ہوتی تھی اور UK چلی گئی تھی، اس لیے شامور رائے کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وہ اس کٹے کو ٹھکانے لگانے کا سوچتا ہے اور اسی لیے وہ 21 اگست 2015 کو دراصل باندرا کاٹر روڈ پر اسی کٹا کو ٹھکانے لگانے آیا تھا اور پکڑا گیا۔ اس کے بعد یہ ساری کہانی سارے میڈیا دنیا کے سامنے آئی۔ اب شامور رائے کی سائڈ کی کہانی تو سامنے آ گئی تھی لیکن اب بھی کچھ مسنگ تھا، وہ تھا اس مرڈر کا مقصد۔ آخر اندرانی نے اپنی ہی بہن کا مرڈر کیوں کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور مرڈر کا مقصد تو صرف اندرانی ہی بتا سکتی تھی۔ اب پولیس اندرانی کو اگست 2015 میں انگلینڈ سے واپس آنے کا انتظار کرتی ہے اور 2015 میں اندرانی
UK سے بھارت واپس آ بھی جاتی ہے۔ اس لیے اندرانی اب پولیس اندرانی کو اٹھانے کا سوچتی ہے، لیکن اندرانی کو اٹھانے سے پہلے پولیس نے ایک اور کام کیا تھا۔ اندرانی نے سنجیو کھنہ اور ڈرائیور شاموا رائے کے 3 سال پہلے کے کال ریکارڈز اور لوکیشن نکلوائے، اور تینوں کے کال ریکارڈ اور لوکیشن ایک خاص بات سامنے آئی کہ 24 اپریل 23 اپریل 2012 کو تینوں کی لوکیشن سیم تھی، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے شینا کی لاش کو ٹھکانے لگایا تھا، یعنی گگودے خورد۔ اتنا ثبوت کافی تھا کہ اندرانی کو اٹھائیں۔ شامور کا بیان تو تھا ہی، اس کے علاوہ 25 اگست 2015 کی شام پولیس ڈائریکٹ اندرانی مکھرجی کے فلیٹ مارلو پہنچتی ہے اور اسے اپنی بہن شینا بورا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیتی ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر میڈیا میں آتی ہے، ایک بریکنگ نیوز بن جاتی ہے، کیونکہ اندرانی مکھرجی کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی، وہ ایک میڈیا ٹائکون تھی، پیٹر مکھرجی کی وائف تھی۔ گرفتار ہونے کے بعد پولیس اندرانی کو خار پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا، تو خار پولیس اسٹیشن کے باہر میڈیا کا ایک ہلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اندر اندرانی سے پوچھ گچھ چل رہی تھی۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ کہانی کروٹ بدلتی ہے۔ اس کہانی میں اس کرائم کیس میں ٹوئسٹ آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جس شینا بورا کا مرڈر ہوا ہے وہ اندرانی مکھرجی کی بہن نہیں، بیٹی ہے۔ یہ خبر آتے ہی میڈیا میں اور بھی سنسنی پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن پولیس 25 اگست 2015 کو کلکتہ پہنچتی ہے اور وہاں سے سنجیو کھنہ کو بھی گرفتار کر لیتی ہے۔ پھر جب ان تینوں اندرانی اور سنجیو اور ڈرائیور شاموا رائے کو پولیس تھانہ میں آمنا سامنا کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر یہ کیس کھلتا ہے۔ کئی دنوں کی پوچھ گچھ کے بعد چارج شیٹ میں اصلی کہانی سامنے آتی ہے۔ اس کہانی میں رشتوں کے درمیان ایک لالچ کا ایک ایسا جال تھا جس نے 25 سال کی ایک لڑکی شینا بورا کی جان لے لی تھی۔ اب رشتوں کے اس جال کو سمجھنے کے لیے آپ کو اندرانی مکھرجی کی پرانی زندگی، یعنی اس کے عتیق ماضی میں جانا ہوگا، کئی سال پہلے، جس کی شروعات اندرانی کے جنم سے ہوتی ہے۔ اندرانی کا جنم 3 جنوری 1962 کو گوہاٹی کے رہنے والے اپندر کمار بورا اور درگا رانی بورا کے یہاں ہوا۔ یہ دونوں ہی پتی پتنی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور پیار سے اسے پری کہتے تھے۔ انہوں نے اندرانی کو بڑے ہی لاڈ پیار سے بڑا کیا تھا اور اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتے تھے۔ جب اندرانی تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے انگلش اسکول سینٹ میری میں داخلہ لے لیا۔ وہ اس وقت اس علاقے کا مہنگا اور بڑا اسکول تھا۔ اندرانی بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھی۔ 10ویں کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد وہ 12ویں کے لیے گوہاٹی سے شیلانگ پہنچ گئی، جہاں اس نے لیڈی کنگ کالج میں داخلہ لیا۔ کیونکہ لیڈی کنگ کالج گوہاٹی سے بہت دور تھا، اس لیے وہ وہیں ہاسٹل میں رہنے لگتی ہے۔ یہاں اس کی ملاقات سدھارتھ داس سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد اندرانی 12ویں پاس کر کے اپنے گاؤں واپس گوہاٹی آ جاتی ہے، پر وہ اپنے ساتھ اپنے لور سدھارتھ داس کو اپنے ماتا پتا کے گھر لے آتی ہے اور ماتا پتا سے کہتی ہے کہ ان دونوں نے شادی کر لی ہے۔ پھر یہ دونوں وہاں سے تھوڑا دوری پر ایک کرائے کے مکان میں گوہاٹی میں ہی رہنے لگتے ہیں۔ اس بیچ اندرانی پریگننٹ ہو جاتی ہے اور 11 فروری 1987 کو اپنی پہلی بیٹی شینا کو جنم دیتی ہے۔ اس وقت اندرانی کی عمر محض 15 سال تھی۔ شینا کے پیدا ہونے کے کچھ مہینوں تک سب کچھ صحیح چلتا ہے۔ کچھ مہینے بعد اندرانی پھر پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اگلے سال وہ اپنے دوسرے بچے میکائل بورا کو 1988 کو جنم دیتی ہے۔ میکائل کے جنم کے ساتھ اندرانی اور سدھارتھ کے رشتوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ اتنی کم عمر میں اندرانی کے اوپر 2 بچوں کو پالنے کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ اوپر سے سدھارتھ داد وہ کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا، نکما تھا۔ اب تک اندرانی کے ماتا پتا ان دونوں کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔
حالانکہ اندرانی کے گھر والوں نے سدھارتھ کو وہیں پر ایک بیکری بھی کھلوا کر دی تھی، لیکن بس بدقسمتی سے اندرانی کا شوہر، اندرانی کا پتی سدھارتھ داس، وہ بیکری صحیح چلا نہیں پاتا۔ اب اندرانی اور سدھارتھ میں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر جھگڑا ہونے لگتا ہے۔ اندرانی کو بچپن سے ہی امیر ہونے کا شوق تھا۔ اچھا لائف اسٹائل، بڑا گھر، کار، ہوٹلنگ، یہ سب اندرانی کے شوق تھے۔ اب اندرانی سدھارتھ سے شادی کر کے پچھتانے لگتی ہے۔ اسے اس بات کا پورے طریقے سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے سدھارتھ کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اوپر سے 2 بچوں کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی، اس لیے جون 1990 میں اس نے یہ سب چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی پڑھائی کا حوالہ دے کر 1999 میں کلکتہ آ گئی اور پھر کبھی بھی واپس نہیں لوٹی۔ کلکتہ میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے، کون ہے، کیا کرتی ہے اور پہلے سے شادی شدہ ہے۔ کلکتہ میں اس نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ کلکتہ میں اندرانی وہاں کے ایک آدمی سے ملتی ہے جس کا نام سنجیو کھنہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ سنجیو اچھا خاصا پیسے والا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں میں سنجیو کھنہ کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ یہی تو اندرانی کو چاہیے تھا۔ اندرانی نے فوراً سنجیو سے دوستی کر لی، رشتہ آگے بڑھا۔ مارچ 1993 میں دونوں نے شادی کر لی۔ اب کیونکہ یہاں اندرانی نے اپنی نئی زندگی شروع کر لی تھی تو وہ اپنے اتیت ماضی میں نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اندرانی کے ماتا پتا نے میکائل اور شینا کو فوراً گود لے لیا۔ اب ان کے نانا نانی ہی ان کے اصلی ماتا پتا بن گئے تھے۔ ادھر سنجیو کھنہ سے شادی کے بعد اندرانی کا بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے کئی سورس ملے اور انہی سورس کی مدد سے 1996 میں اندرانی نے ایک HR فرم کی شروعات کی اور بڑی بڑی کمپنیوں کو نئے نئے امپلائی دینے اور انہیں مینیج کرنے کا کام شروع کیا۔ اسی بیچ اندرانی کا ایک بار پھر سے پریگننٹ بھی ہو جاتی ہے اور اگست 1997 میں سنجیو کھنہ کی پہلی بیٹی ودی کو جنم دیتی ہے۔ اندرانی کی یہ تیسری سنتان تھی، پر سنجیو کھنہ اور دنیا کی نظر میں یہ اندرانی کی پہلی سنتان تھی۔ اندرانی نے سنجیو کو کبھی اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ خیر، جب اندرانی کی INX سروس HR فرم کامیاب ہونے لگی تو سال 2001 میں اندرانی نے ممبئی میں بھی اس کی ایک برانچ کھولی۔ ممبئی میں رہنے کے بعد اندرانی اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ہوٹل کے باہر پہنچتی ہے، جہاں اس کی ملاقات پہلی بار پیٹر مکھرجی سے ہوئی۔ پیٹر مکھرجی سے اس کی یہ ملاقات لائف کا سب سے ٹرننگ موڑ تھا، کیونکہ پیٹر مکھرجی ایک بہت بڑا طاقتور نام تھا اور اس وقت وہ اسٹار انڈیا کے CEO بھی تھے۔ وہ پیٹر مکھرجی تھے جو کون بنے گا کروڑ پتی اور کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی جیسے پروگرام لے کر آئے تھے۔ اسٹار انڈیا کو نمبر 1 پوزیشن پر پیٹر مکھرجی ہی لے گئے تھے۔ اندرانی کو پتہ تھا کہ پیٹر کے سائے میں رہنے سے اس کا بزنس آسمان چھونے لگے گا، اس لیے وہ پیٹر مکھرجی سے اگلے کئی گھنٹوں تک اپنے بزنس کو لے کر بات کرتی رہتی ہے۔ اب دھیرے دھیرے ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ پیٹر مکھرجی کا ان دنوں اپنی پتنی شبنم سنگھ کے ساتھ ڈائیورس کیس چل رہا تھا۔ ادھر اندرانی کے رشتے بھی سنجیو کھنہ سے صحیح نہیں چل رہے تھے، یا یوں کہیے کہ اندرانی اب آگے جانے چاہتی تھی۔ اندرانی کو پتہ تھا کہ پیٹر کے ساتھ وہ اپنے بزنس کو اوپر تک لے جا سکتی ہے، اس لیے اندرانی نے پیٹر کے ساتھ اپنے رشتوں کو بڑھایا اور سنجیو کھنہ سے ڈائیورس کی عرضی دے دی۔ کچھ دنوں کی ڈیٹنگ کے بعد اندرانی اور پیٹر ایک دوسرے کے ساتھ مارلو والے فلیٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور لیونگ میں رہنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اندرانی اپنی بیٹی ودی، جو کہ سنجیو کھنہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کلکتہ سے ممبئی لے آتی ہے اور ودی کو اپنے ساتھ رکھنے لگتی ہے، کیونکہ ودی سے اندرانی بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس بار اس نے اپنے سنجیو سے پیدا ہوئی بچی اور شادی کو نہیں چھپایا تھا، پر یہاں اس نے پیٹر کو بھی اپنی پہلی شادی اور دونوں بچوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔
خیر اس کے بعد لگ بھگ 1 سال تک ساتھ رہنے کے بعد جب اندرانی کا سنجیو کھنہ سے ڈائیورس اور پیٹر مکھرجی کا اپنی پتنی شبنم سے طلاق ہو جاتا ہے تو نومبر 2009 میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ اندرانی مکھرجی کی یہ تیسری شادی تھی اور پیٹر مکھرجی کی دوسری شادی تھی۔ ادھر پیٹر مکھرجی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اندرانی کا بڑے بڑے بالی ووڈ اسٹار سے ملنا جلنا ہو جاتا ہے اور آئے دن نیوز پیپر میں اندرانی اور پیٹر کی فوٹو چھپتی رہتی ہے۔ اندرانی مکھرجی ممبئی کی چکاچوند دنیا میں وہ زندگی جی رہی تھی جس کی اس کے شروع سے خواہش تھی، مگر اسی بیچ اندرانی کا پرانا عتیق جسے وہ بالکل بھول چکی تھی سامنے آ جاتا ہے۔ دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ سال 2004 میں پیٹر مکھرجی اور اندرانی مکھرجی کا ایک ساتھ فوٹو چھپتا ہے۔ اتفاق سے وہ فوٹو اندرانی کے ماتا پتا گوہاٹی میں دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے اندرانی کا اپنے ماتا پتا سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ جب اندرانی کے ماتا پتا اندرانی کی فوٹو پیٹر مکھرجی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اندرانی آسمان چھو رہی ہے اور ایک کامیاب ترین عورت بن چکی ہے۔ وہ اندرانی کو ایک لیٹر لکھتے ہیں جس میں وہ اندرانی کے دونوں بچے میکائل اور شینا بورا کی ایجوکیشن کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بیچارے ماتا پتا بوڑھے ہوتے جا رہے تھے اور دونوں بچوں کی پڑھائی کا خرچہ زیادہ ہو گیا تھا اور اس بڑھاپے میں ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا۔ یہ لیٹر ممبئی پہنچتا ہے اور اندرانی شینا اور میکائل کو ملنے کے لیے کلکتہ بلاتی ہے۔ ادھر اندرانی شینا اور میکائل سے ملنے خود بھی کلکتہ آتی ہے۔ شینا اور میکائل بہت خوش تھے کہ انہیں ان کی ماں ملنے بلا رہی ہے، کیونکہ اندرانی ان دونوں کو کہتی ہے جب اندرانی ان دونوں سے ملتی ہے تو وہ ان دونوں کو کہتی ہے کہ ان کی تمام پڑھائی کا خرچہ اٹھا لے گی، مگر ان دونوں کو دنیا کے سامنے اندرانی کو بڑی بہن بلانا ہوگا۔ وہ دنیا کے سامنے اپنا عتیق نہیں لانا چاہتی ہے۔ سوچئے ان دونوں بچوں کے دل و دماغ پر کیا گزری ہوگی۔ اتنے دن عرصے بعد ماں ملی بھی تو انہیں اپنا چھوٹا بہن بھائی بنا رہی ہے۔ اندرانی نے اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے ایک تو اپنے بچے چھوڑ دیے، انہیں خود سے دور کر دیا اور اب اوپر سے سگی ماں خود کو بہن بلا رہی ہے۔ کیونکہ دونوں بچوں کے پاس اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے اور آگے کا خرچ اٹھانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اندرانی کی شرط کو مان لیتے ہیں۔ تو سال 2005 میں اندرانی دونوں بچوں کو گوہاٹی سے ممبئی بلا لیتی ہے۔ دونوں بچے میکائل اور شینا بہت خوش تھے۔ دونوں کو سب سے پہلے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ ممبئی بلانے کے بعد اندرانی نے شینا بورا کا داخلہ سینٹ زیویئر کالج میں کرا دیا اور شینا وہیں بطور پین گیسٹ رہنے لگ جاتی ہے اور میکائل بورا کو اس نے بنگلور انٹرنیشنل اسکول بھیج دیا۔ وہ وہیں اسکول کے ہاسٹل میں رہنے لگتا ہے۔ اندرانی نے دونوں بچوں سے نجات پانے کے لیے جیسا پلان کیا تھا اسے کامیابی سے انجام دینے کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پیٹر کے پاس چلی جاتی ہے اور پیٹر کی چھتر چھایا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے لگتی ہے۔ اس پیٹر مکھرجی ایک نئی INX میڈیا کمپنی کی شروعات کرتے ہیں اور خود کو اس کمپنی کا چیئر پرسن اور اندرانی کو اس کمپنی کا CEO بناتے ہیں۔ INX میڈیا کے چلتے کے ساتھ ہی یہ لوگ 2 چینل بھی کبھی آوشکار کرتے ہیں، ایک چینل 9XM اور دوسرا 9X۔ 9X کے لانچ سرمنی کے ساتھ ہی پیٹر اور اندرانی کا قد میوزک انڈسٹری میں اور بڑھ جاتا ہے اور اس قدر بڑھتا ہے کہ وال اسٹریٹ نیوز پیپر، دنیا کا کامیاب ترین نیوز پیپر میں اندرانی کو بزنس وومن کی 41ویں لسٹ میں اندرانی کو نمبر دیتے ہیں اور اندرانی کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ ادھر شینا بھی گریجویشن کمپلیٹ کر لیتی ہے اور بیچ میں وہ مارلو کبھی کبھی اندرانی سے ملنے اس کے فلیٹ آ جایا کرتی تھی اور ہر ویکنڈ پر شینا اندرانی سے ملنے اس کے فلیٹ کے اندر جایا کرتی تھی۔ 2008 میں
اندرانی اپنی بیٹی شینا کو اپنے فلیٹ پر ملنے بلاتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات پیٹر مکھرجی کے بیٹے راہل مکھرجی سے ہوتی ہے۔ دراصل پیٹر مکھرجی کی اپنی پہلی بیوی شبنم مکھرجی سے 2 بچے تھے، ایک رابن مکھرجی اور دوسرا راہل مکھرجی۔ راہل 2008 میں انگلینڈ سے ممبئی لوٹا تھا اور اپنے پتا پیٹر مکھرجی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ تبھی راہل مکھرجی کی ملاقات اندرانی کی پہلی بیٹی شینا بورا سے ہوتی ہے۔ اندرانی مکھرجی راہل کو بھی شینا بورا کو اپنی چھوٹی بہن بنا کر ملاقات کراتی ہے۔ کیونکہ راہل اور شینا دونوں ہم عمر تھے، دونوں میں جلدی دوستی ہو جاتی ہے۔ ادھر INX میں پیٹر اندرانی جن 2 چینلز کی شروعات کی تھی ان میں گھاٹا ہونے لگتا ہے۔ 9XM تو پھر بھی گزارے لائق چل رہا ہوتا ہے، لیکن 9X چینل بری طرح فلاپ ثابت ہوتا ہے۔ جب INX میں گھاٹا شروع ہونے لگتا ہے، پیٹر اور اندرانی سال 2009 میں اپنے پکش سے استعفیٰ دے دیتے ہیں اور INX کمپنی سے الگ ہو جاتے ہیں اور دونوں اپنی بیٹی ودھی کے ساتھ UK میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کام کے سلسلے میں دونوں کا اکثر ممبئی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ادھر کچھ دنوں کی دوستی کے بعد راہل اور شینا ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں اور دل دے بیٹھتے ہیں۔ دونوں کی دوستی پیار میں بدل جاتی ہے، مگر جب اندرانی اور پیٹر کو یہ بات پتہ چلتی ہے دونوں اس رشتے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں راہل اور شینا کا رشتہ دیکھیے تو راہل اور شینا آپس میں اسٹیپ بہن بھائی ہیں، کیونکہ جو رشتہ اندرانی نے بنایا ہے اس میں شینا راہل کی اسٹیپ ماسی لگتی ہے، پر اس بارے میں صرف اندرانی اور شینا کو ہی پتہ تھا، اور قاعدے سے اگر دیکھا جائے دونوں صورت میں یہ رشتہ غلط ہے، چاہے وہ اسٹیپ بھائی بہن کا رشتہ ہو یا اسٹیپ ماسی کا رشتہ ہو۔ باوجود اس کے دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ پیار پیٹر اور اندرانی کو ناگوار گزرتا ہے۔ اندرانی کو ڈر تھا کہ کہیں شینا راہل اور دنیا کے سامنے اندرانی اور شینا کے رشتے کی حقیقت سامنے نہ لے کر آ جائے۔ اندرانی کو اب پول کھلنے کا ڈر لگ جاتا ہے۔ راہل اور اندرانی کا رشتہ دونوں کی گلے کی ہڈی بن جاتا ہے، اس لیے اندرانی اب دونوں کو الگ کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ اس نے کئی بار شینا کو سمجھانے کی کوشش کی، وارننگ بھی دی، لیکن شینا نہیں مانی۔ اوپر سے راہل کے ساتھ لیونگ میں فلیٹ کے اندر رہنے لگتی ہے۔ مارچ 2011 میں ایک دن اچانک اندرانی پیٹر کے ساتھ شینا اور راہل کے فلیٹ پر زبردستی پہنچ جاتی ہے اور شینا کو زبردستی وہاں سے لے جاتی ہے اور اسے واپس گوہاٹی جا کر اپنے ماتا پتا کے پاس چھوڑ آتی ہے اور اسے وارننگ دیتی ہے کہ اب وہ دوبارہ راہل سے نہ ملے، مگر شینا کچھ مہینوں بعد دوبارہ راہل سے کانٹیکٹ کرتی ہے۔ راہل اسے اپنی اصل ماں کے پاس دہرادون لے جاتا ہے اور اگلے 2 سال تک وہ وہیں رہتے ہیں۔ اسی بیچ جون 2011 میں ممبئی میٹرو میں شینا کی جاب لگ جاتی ہے اور وہ دونوں ممبئی واپس آ جاتے ہیں اور شینا اسسٹنٹ مینیجر کام کرنے لگتی ہے۔ اندھیری کے میرول میں ایک فلیٹ لے کر راہل کے ساتھ شینا رہنے لگتی ہے۔ ادھر اندرانی ابھی بھی شینا کو راہل سے الگ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے شینا کو دھمکی بھی دی اگر وہ راہل سے الگ نہ ہوئی تو اسے پراپرٹی سے بے دخل کر دے گی تھی، جو پیسے وہ نانا نانی کو بھیج رہی تھی بند کر دے گی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ شینا اور راہل کو الگ کر لے، مگر شینا بورا اندرانی مکھرجی کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اوپر سے 2011 میں نومبر میں راہل اور شینا سگائی کر لیتے ہیں اور دونوں کا پلان تھا کہ 2012 میں وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ اب اندرانی کو یہ ڈر ستانے لگا اگر کہیں شینا کی راہل سے شادی ہو گئی تو شینا کروڑوں کی مالکن بن جائے گی، کیونکہ پیٹر نے اپنی پراپرٹی کا کافی حصہ اپنے بیٹے راہل کے نام کر دیا تھا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اندرانی چاہتی تھی کہ پیٹر کی ساری پراپرٹی اندرانی کو خود ملے یا اس کی بیٹی ودھی کو ملے، جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ پیٹر اور اندرانی نے INX کمپنی کے باہر ہونے سے پہلے کمپنی کے 900 کروڑ روپے سنگاپور میں شینا بورا کے نام سے 9 الگ الگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے اور INX کمپنی کے 900 کروڑ روپے چھپا رکھے تھے، اور جب اندرانی نے شینا سے ان پیسوں کو واپس مانگا تو شینا نے کچھ شرطوں کو رکھا۔
شینا نے کہا کہ یہ پیسے اسے تبھی واپس کرے گی جب اسے وہ پالی ہلز میں ایک 3 BHK فلیٹ، ایک ڈائمنڈ رنگ اور ایک کار خرید کر دے گی۔ شینا کو پتہ تھا کہ اندرانی کو اگر قابو کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف پیسوں کے دم پر ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر شینا کو نہیں پتہ تھا کہ اندرانی ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اتنی جلدی ہار مان لے۔ اس لیے ہی شینا اپنے آپ کو جتانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اندرانی کو خود کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی، پر شینا بالکل اندرانی ہر چیز خود کنٹرول کرنا چاہتی تھی، پر شینا بالکل اس کے الٹ چل رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اندرانی کے خلاف جا کر راہل سے سگائی کر لی، اور جس کی وجہ سے وہ پراپرٹی میں حصے دار بن گئی۔ اب شینا کی اس ڈیمانڈ نے اس کے اندر غصہ بھر دیا تھا۔ اس کے بعد اندرانی نے شینا بورا کو راستے سے ہٹانے کا پلان سوچا۔ اس نے ایک ایسا پرفیکٹ مرڈر پلان کیا جس کی خبر اگلے 3 سال تک کسی کو کانو کان نہیں ہوئی۔ اندرانی نے UK میں رہ کر پلان بنایا۔ اس نے اپنے دوسرے پتی کو یہ کہہ کر شامل کیا کہ اگر سنجیو اس کا ساتھ دے گا تو ساری پراپرٹی کے مالک اس کی بیٹی ودی بن جائے گی، پلس وہ ودی کو سنجیو کے پاس کولکتہ بھی بھیجے گی۔ سنجیو بیچارہ اپنی بیٹی ودی سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی تمام شرائط کو فوراً مان گیا۔ اس کے بعد اندرانی نے اپنے ڈرائیور شامور رائے کو ٹرسٹ میں لیا اور ڈرائیور شامور رائے کو 5 لاکھ کا لالچ دے کر پلان میں شامل کیا۔ اب وہ سنجیو کھنہ کے ذریعے کلکتہ میں ایک آدمی سے دیسی کٹا پارسل میں منگاتی ہے تاکہ ایمرجنسی میں اگر ضرورت پڑے تو اس کا استعمال کیا جا سکے۔ اب اس پارسل کو ڈرائیور شامور رائے ریسیو کرتا ہے۔ اس کے بعد اندرانی 22 اپریل 2011 کو شامور رائے سے کہہ کر ایک گاڑی کرائے پر لیتی ہے جس کے اندر تمام کانڈ انجام دیا جا سکے۔ اب اصل بات شینا کو مرڈر سے ایک دن پہلے ملنے بلانا تھا۔ اندرانی نے اس کی پلاننگ بھی پہلے سے کی ہوئی تھی۔ دراصل شینا اور راہل کے رشتے کی وجہ سے دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے سے بات کرنا کب کا چھوڑا ہوا تھا۔ پھر جب اندرانی نے شینا کو راستے سے ہٹانے کے لیے پلان بنایا تو وہ اب بڑے پیار سے شینا سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے لگی تھی، بات کرنے لگی تھی اور اسے اپنی باتوں سے رجانے کی کوشش کرنے لگی تھی تاکہ مرڈر والے دن شینا آرام سے اس کے ساتھ آ جائے۔ یہاں تک کہ اسے وشواس دلانے کے لیے شینا کو وشواس دلانے کے لیے اندرانی نے 4 اپریل 2012 کو UK سے ممبئی 5 دنوں کے لیے واپس لوٹی اور ایک دن شینا کو باندرا کے 5 اسٹار ہوٹل تاج لینڈ میں ڈنر کے لیے بھی لے جاتی ہے اور پھر واپس UK چلی جاتی ہے۔ وہ شینا کو ایسا دکھانا چاہتی ہے کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ تو اب جب اندرانی کا پورا پلان بن جاتا ہے تو وہ دوبارہ UK سے ممبئی واپس لوٹتی ہے۔ اس نے شینا کا بھی وشواس اس دوران جیت لیا تھا۔ تو مرڈر سے ایک دن پہلے 23 اپریل 2012 کو ممبئی پہنچتی ہے۔ ممبئی پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے ڈرائیور کے ساتھ رائے گڑھ جا کر شینا کی لاش ٹھکانے والی جگہ چیک کرتی ہے اور پھر واپس ممبئی پلان کے حساب سے ایک جوڑی فیمیل اور 2 جوڑی فیمیل جوتوں کے خریدتی ہے اور وہ شراب کی دکان سے 1 بوتل ووڈکا اور 1 بوتل وسکی بھی لیتی ہے۔ پانی کی بوتل پینے کے لیے لیتی ہے اور پانی کی بوتل میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ 20 لیٹر کا ایک بڑا کین خریدتی ہے اور ایک بیگ بھی خریدتی ہے اور شینا کو ایک ساڑی اور ایک ڈائمنڈ رنگ اس کی سگائی کا تحفہ دینے کے بہانے بلاتی ہے، جس کے لیے شینا فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ اگلے دن شینا 3:30 پر اپنے آفس سے ہاف ڈے لے کر واپس اپنے فلیٹ جاتی ہے، تیار وغیرہ ہوتی ہے اور راہل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر باندرا کے لیے نکل جاتی ہے۔ ادھر سنجیو کھنہ بھی اسی دن کلکتہ سے ممبئی پہنچتا ہے۔ امرسنس کے پاس کھڑے ہو کر شینا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ 6 بجے کے قریب شینا راہل کے ساتھ امرسنس پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ راہل شینا کو چھوڑ کر واپس اندھیری کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا آگے کی کہانی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ ایک اور بات یہاں یہ بھی نکل کر سامنے آئی کہ جب یہ لوگ شینا کا مرڈر کرنے کے بعد ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت 8:30 بجے کے قریب اندرانی کے پاس شینا کے چھوٹے بھائی میکائل کا فون آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ممبئی پہنچ گیا ہے، جس کے بعد اندرانی سیدھا
اسے سیدھے ٹیکسی لے کر مارلو اس کے اپنے فلیٹ پر جانے کو بولتی ہے اور کہتی ہے کہ 1-2 گھنٹے میں وہ بھی وہاں پہنچ جائے گی۔ دراصل اندرانی نے میکائل کو بھی گوہاٹی سے ممبئی بلایا تھا، اور وہ اسی لیے بلایا تھا کہ میکائل اندرانی کا دوسرا ٹارگٹ تھا۔ دراصل اندرانی کا اگلا پلان میکائل کو بھی ختم کرنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ راستے سے دونوں بہن بھائیوں کو ہٹا دے تاکہ آگے چل کر کوئی بھی پریشانی اور مسئلہ نہ ہو۔ ادھر بیچارہ انجان میکائل مارلو اندرانی کے فلیٹ پہنچتا ہے۔ اندرانی شینا کو مارنے کے بعد اور سوٹ کیس میں لاش بھرنے کے بعد رات 10:15 پر اپنے فلیٹ مارلو پہنچ جاتی ہے اور میکائل سے بہت پیار سے ملتی ہے۔ اسے بھی پینے کے لیے وہی پانی کی بوتل دیتی ہے جس میں بے ہوشی کی دوا اس نے پہلے ہی ملا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اندرانی 2 پیگ بنا کر میکائل کو دیتی ہے جس میں پہلے سے بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی، اور میکائل کو اندرانی بار بار جلدی پیگ ختم کرنے کو بولتی ہے۔ اندرانی کے ایسے برتاؤ کو دیکھ کر میکائل کو عجیب لگتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اندرانی پھر بھی اسے زور دے کر 2 پیگ زبردستی پلا دیتی ہے۔ اسی بیچ سنجیو کھنہ اور ڈرائیور شامور رائے بھی اندر کمرے میں آ جاتے ہیں۔ سنجیو کھنہ کو دیکھتے ہی میکائل کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے 6 سال پہلے پرانی ڈراؤنی رات یاد آ جاتی ہے جب وہ 6 سال پہلے آخری بار سنجیو کھنہ سے ملا تھا۔ دراصل 2006 میں اندرانی نے میکائل کا داخلہ بنگلور انٹرنیشنل اسکول میں کرایا تھا۔ اس وقت اس کی عمر محض 15 سال تھی، اور وہاں کے لوگ، وہاں کی بھاشا، سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اوپر سے وہاں اس کا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ وہ اندرانی کو بنگلور اسکولنگ کے دوران بہت فون کرتا تھا تاکہ اندرانی اسے واپس ممبئی بلا لے۔ وہ وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ایک دن اندرانی تنگ آ کر میکائل کو واپس ممبئی بلا لیتی ہے۔ ممبئی بلانے کے بعد میکائل کی ملاقات سنجیو کھنہ سے کراتی ہے اور کہتی ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک سنجیو ہی اسے گھمائے گا پھرائے گا۔ اگلے ہی دن سنجیو کھنہ میکائل کو اس کے ہوٹل سے پک کر کے پب لے کر جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر کھنہ بہت سلولی ڈرنک لیتا ہے، جبکہ کھنہ میکائل کو ٹکیلا کے شاٹس پر شاٹ پلاتا رہتا ہے۔ میکائل نشے میں دھت ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ خیر وہ رات تو بیت جاتی ہے، لیکن جب اگلی صبح میکائل کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اس کے بال بہت چھوٹے کاٹ دیے گئے ہیں۔ میکائل کسی طرح اپنے ہاتھ چھڑاتا ہے اور اپنے کمرے سے باہر آ کر آس پاس کے لوگوں سے پوچھتا ہے وہ کہاں ہیں۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے روم میں واپس چلا جائے، اسے جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر یوسف ماچس والا، جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ تھے، اسے آ کر بتاتے ہیں کہ وہ اسپتال میں اس کی بڑی بہن اندرانی نے اسے بھرتی کرایا اور بتایا ہے کہ میکائل ڈرگ ایڈکٹ ہے اور زیادہ تر نشے کے بعد بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہے۔ اس کام کو لے کر اندرانی نے اپنے پتی سنجیو کو ودی کے نام پر ایموشنل بلیک میل کیا ہوتا ہے، جبھی سنجیو یہ کام کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ میکائل 2 منتھ تک اسی ڈی ایڈکٹک ہاسپٹل میں رہتا ہے اور 2 ماہ بعد آزاد ہو کر سیدھا دہلی چلا جاتا ہے۔ وہاں پر اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ وہ دوبارہ اندرانی کے پاس ممبئی نہیں آئے گا۔ میکائل اس حادثے کے بعد ممبئی آنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اندرانی بہت پینترے اپناتی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ بھی کرتی ہے، لیکن میکائل پر اس کی ایک نہیں چلتی۔ لیکن آخر کار اندرانی اس سے کہتی ہے کہ کافی دن ہو گئے وہ اپنے میکائل سے نہیں ملے، تو میکائل اس دھوکے میں آ جاتا ہے اور ممبئی واپس اندرانی سے ملنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اب جب دوبارہ میکائل نے سنجیو کھنہ کو اتنے دن بعد اپنے سامنے دیکھا تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر تو کچھ گڑبڑ ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اندرانی نے اسے دوبارہ کیوں بلایا ہے، جلدی جلدی ڈرنک ختم کرنے کو کیوں بول رہی ہے۔ وہ ان سب کی نظروں سے بچ کر ڈرنکس کو ادھر ادھر پھینکنے لگتا ہے۔ حالانکہ کمرے کے اندر اس وقت اندرانی، سنجیو اور شامبا رائے تھے، لیکن میکائل خود کو بچا رہا تھا اور ڈرنک ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ کافی دیر بعد بھی جب میکائل بے ہوش نہیں ہوتا تو اندرانی اور سنجیو کھنہ
بیلکونی میں چلے جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اندرانی کہتی ہے کہ یہ کتنی دارو پیتا ہے، اتنی دارو پینے کے بعد بھی یہ تو بے ہوش ہی نہیں ہو رہا۔ تو کھنہ کہتا ہے ابھی میکائل کو چھوڑ دو، ایک ساتھ دو لاشوں کو ٹھکانے لگانا خطرے سے خالی نہیں ہے، بہت رسکی کام ہے۔ اندرانی بھی کہتی ہے ہاں خطرہ تو ہے، پہلے شینا کی لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں، پھر اسے بعد میں دیکھیں گے۔ اب اندرانی میکائل کو بار بار کہتی ہے کہ وہ سو جائے۔ میکائل خود کو زبردستی جگائے رکھتا ہے۔ اگلی صبح میکائل 4 بجے ہی اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اندرانی بھی صبح 4 بجے لاش کو ٹھکانے کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ وہ اس وقت بھی میکائل کو بار بار کہتی ہے کہ وہ سو جائے اور لاش ٹھکانے کے لیے نکالنے کے لیے نکلنے لگتی ہے، اور جاتے جاتے میکائل سے کہتی ہے کہ دروازہ اندر سے بند نہ کرے۔ میکائل یہ سن کر اور ڈر جاتا ہے اور اندرانی کے جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میکائل شاور لیتا ہے تاکہ شراب کا اثر کم کرے اور ممبئی ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتا ہے۔ تب کہیں جا کر میکائل کی جان بچتی ہے۔ اگر میکائل سمجھ بوجھ نہیں دکھاتا تو وہ بھی آج اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہاں میکائل کی تو جان بچ گئی تھی، لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ مرڈر اگلے 3 سال تک چھپا کیسے رہا؟ کیا کسی نے شینا کی کھوج بین خبر نہیں کی؟ دراصل اندرانی نے اس کی بھی پلاننگ پہلے سے کی ہوئی تھی۔ اندرانی شینا کا موبائل اپنے پاس رکھ لیا تھا اور پولیس کی لاپرواہی نے بھی اس مرڈر کو چھپائے رکھا۔ اگر پولیس ڈھنگ سے فوراً اپنا کام کرتی تو اس مرڈر کا خلاصہ فوراً ہو جاتا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ راہل، جو کہ شینا کا بوائے فرینڈ تھا، دراصل اس شام شینا کا منگیتر راہل شینا کو جب امرسن چھوڑ کر واپس اپنے فلیٹ پہنچتا ہے تو وہ شینا کو ایک میسج کرتا ہے کہ وہ واپس گھر پہنچ گیا ہے، مگر شینا اس کا کوئی جواب رپلائی نہیں دیتی کیونکہ تب تک شینا مر چکی تھی۔ لیکن شینا کو مارنے کے بعد اندرانی نے اس کا فون لے لیا تھا اور راہل کا میسج دیکھ لیا، تو اندرانی اب شینا بن کر راہل سے میسج کے ذریعے بات چیت شروع کرتی ہے۔ ایک میسج میں اندرانی نے کہا کہ شینا اندرانی کے ساتھ تاج لینڈ ہوٹل میں جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میسج میں بتایا کہ وہ رائل چائنا ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اندرانی نے راہل کو شینا بن کر میسج کیا کہ وہ آج رات اندرانی کے ساتھ رکے گی۔ پہلے تو راہل تھوڑا سا حیران ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے چلو کوئی نہیں۔ اب اگلی صبح وہ شینا کو میسج نہیں سیدھا کال کرتا ہے، پر کیونکہ شینا کا فون تو اندرانی کے پاس تھا وہ فون نہیں اٹھاتی، ورنہ راہل اندرانی کی آواز پہچان جاتا۔ راہل بار بار کالز کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد راہل کو ایک اور میسج آتا ہے کہ وہ 2-3 گھنٹے میں گھر پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد راہل کو تھوڑی دیر بعد ایک اور میسج آتا ہے جو پڑھ کر راہل دنگ رہ جاتا ہے۔ اس میسج میں لکھا تھا مجھے کوئی اور مل گیا ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں اور اب میں اسی کے ساتھ رہوں گی، اس لیے آئی ایم سوری۔ راہل کو یہ پڑھنے کے بعد یقین آ جاتا ہے راہل کو وہ پڑھنے کے بعد یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ شینا کے موبائل پر کال کرنے لگتا ہے، پر دوسری طرف کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ راہل کو شینا کے برتاؤ سے بہت دکھ ہوتا ہے، پر اسے یہاں پتہ ہی نہیں تھا کہ اندرانی شینا بن کر اسے میسج کر رہی ہے۔ اب راہل سیدھا مارلو جاتا ہے شینا سے ملنے۔ شینا اسے وہاں نہیں ملتی۔ راہل سیدھا مرلی پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ پولیس اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ پولیس اسے کہتی ہے وہ چنتا نہ کرے، وہ خود آ جائے گی۔ جب راہل زیادہ زور دیتا ہے پولیس اسے اندھیری پولیس اسٹیشن بھیج دیتی ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ تو اندھیری پولیس اسٹیشن والے بھی اسے کسی اور ڈسٹرکٹ بھیج دیتے ہیں، بنگلور، یعنی وہ اسے باندرا پولیس اسٹیشن بھیج دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ باندرا پولیس اسٹیشن جائے کیونکہ اس نے شینا کو باندرا کے قریب چھوڑا تھا۔ پھر راہل باندرا پہنچتا ہے اور جب یہ سن کر کہ شینا اندرانی کے ساتھ گئی ہے وہاں پر بھی پولیس والے اسے وہی پرانا جواب دیتے ہیں کہ چنتا نہ کرو، وہ خود واپس آ جائے گی۔ جب کوئی پولیس اسٹیشن اس کی کوئی بات نہیں سنتا تو تب وہ خود ساری اس انویسٹیگیشن کرنے کا سوچتا ہے۔
راہل نے اندرانی سے پوچھ تاچھ پہلے شروع کی اور اندرانی اور پیٹر کی تمام کال ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اندرانی راہل کو ایک ہی بات بار بار دہراتی ہے کہ پہلے ہم امرسنس گئے، پھر اس کے بعد تاج لینڈ ہوٹل گئے اور پھر رائل چائنا ہوٹل گئے جہاں پر ڈنر کرنا تھا، لیکن رائل چائنا ہوٹل بند تھا، اس لیے شینا کو اس نے واپس امرسنس ہوٹل چھوڑ دیا۔ راہل نے مزید انویسٹیگیشن کی تو اسے پتہ چلا کہ رائل چائنا ساری رات کھلا تھا اور اندرانی اور شینا اس ہوٹل آئے ہی نہیں تھے۔ راہل کو فلیٹ سے شینا کا پاسپورٹ بھی ملتا ہے۔ اب راہل کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ اب اندرانی نے ایک دن راہل کو بتایا کہ شینا سے اندرانی کی بات ہوئی ہے، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ناگپور میں ہے اور اس کے ساتھ خوش رہ رہی ہے۔ راہل کو اندرانی کی ان باتوں پر یقین نہیں آتا، وہ بار بار شینا کے موبائلز پر کال کرتا رہتا ہے۔ اسی بیچ جب راہل ایک دن اندرانی کے ساتھ کالز پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ شینا کی آفس کی کولیگ ایک امپلائی راہل سے ملنے اس کے فلیٹ آتی ہے اور کہتی ہے کہ شینا بہت زیادہ دن ہو گئے آفس نہیں آئی، باس نے اسے آفس ملنے کے لیے بلانا ہے۔ اندرانی یہ سب باتیں کال پر سن رہی ہوتی ہے۔ اندرانی بھول گئی تھی کہ شینا کی پروفیشنل لائف بھی ہے۔ وہ واپس 3 مئی 2012 کو لندن جاتی ہے اور شینا کا فیک سائن پرسنل سیکرٹری کاجل شرما سے کروا کر شینا کا ریزگنیشن آفس بھیج دیتی ہے تاکہ وہ لوگ شینا کی کھوج بین نہ کریں۔ اس کے بعد اندرانی نے کاجل شرما سے USA میں شینا کا ایک ای میل ایڈریس بنواتی ہے اور اپنے شینا کے تمام ریلیٹیو، فرینڈز اور بھائی کو اور راہل کو بھی میسج کروا دیتی ہے کہ وہ USA میں شفٹ ہو گئی ہے اور بہت خوش ہے۔ راہل کو اب بھی اندرانی پر شک ہوتا ہے۔ اس کے بعد راہل نے شینا کے بھائی میکائل، نانا نانی اور شینا کے پتا سدھارتھ داس سب کو کانٹیکٹ کیا، مگر شینا کا کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور نہ ہی شینا نے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ بیچارہ راہل تھک ہار کر واپس دہرادون اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2012، 2013 اور 2014 یہ تینوں سال گزر جاتے ہیں، لیکن جب اگست 2015 میں یہ کیس کھلتا ہے تب کہیں جا کر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ شینا تو 3 سال پہلے ہی مر چکی ہے۔ اس کے بعد پولیس ثبوت اکٹھا کرنے میں لگ جاتی ہے تاکہ اس مرڈر کو ثابت کر سکیں، مگر سب سے اہم بات شینا کی لاش کو ڈھونڈنا تھا۔ ممبئی پولیس ترنت پین رائے گڑھ ڈسٹرکٹ پولیس سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور انہیں گگودے میں خرد میں کوئی لاش ملی تھی اس بارے میں چھان بین شروع کرتی ہے، لیکن ممبئی پولیس کو بتایا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک لڑکی کی لاش ملی تھی جسے جلایا گیا تھا۔ کیونکہ یہ لاش بھی بہت ساری لاشوں میں سے ایک لاش تھی، اس لیے پولیس نے اپنی ڈائری میں انٹری کرنے کے بعد وہیں جنگل میں اس کو دفنا دیا۔ یہ سننے کے بعد ممبئی پولیس اور گگودے خرد پولیس اور پین گڑھ پولیس فوراً گگودے خرد کے جنگلوں میں پہنچتی ہے، لیکن انہیں وہاں کوئی بھی فکس جگہ نہیں ملتی جہاں شینا کی جلی لاش دفنائی گئی تھی، اس لیے اب وہ اس آدمی کو بلاتے ہیں جس نے شینا کی لاش کو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ اس آدمی کا نام گنیش دھنے تھا اور وہ ان جنگلوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور اس کے علاوہ گنیش دھنے پولیس کا خبری بھی تھا۔ ایک رات گنیش دھنے اپنے ٹیمپو میں گگودے خرد کے جنگلوں سے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے پیشاب آ جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے دوران اس کی نظر آموں پر پڑتی ہے۔ وہ آموں کو اٹھاتے اندر جھاڑیوں میں چلا جاتا ہے۔ اندر جھاڑیوں سے اسے خاص قسم کی بدبو آتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے یہ بدبو کسی لاش کی ہے۔ وہ اندر اور جاتا ہے، اسے سامنے ایک لاش بڑی ملتی ہے جس پر ماंس نہ ہونے کے برابر تھا، صرف کنکال تھا۔ گنیش دھنے پولیس کو خبر کرتا ہے اور پولیس کے کہنے پر لاش کو وہیں آم کے پیڑ کے نیچے دفنا دیتا ہے۔ گنیش دھنے کو جب گگودے خرد لے جایا گیا، اس نے مختلف جگہوں پر کھودنے کا اشارہ کیا۔
پہلے ایک آم کے پیڑ کے نیچے کھودا گیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرے آم کے پیڑ کے نیچے کھودا گیا، وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ لیکن تیسری کوشش میں اسے آم کے پیڑ کے نیچے شینا کی لاش مل جاتی ہے، جو کہ بس ایک کنکال رہ گیا تھا۔ اس کام میں، اس محنت میں اور اس کوشش میں پولیس کو 6 گھنٹے لگ گئے۔ کنکال کو فوراً فورینسک لے کے جایا جاتا ہے اور ڈی این اے کیا جاتا ہے۔ ڈی این اے اندرانی کے ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ڈی این اے میچ ہو جاتا ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لاش کسی اور کی نہیں، شینا کی ہی ہے۔ اس کے بعد پولیس پردیپ باگمارے کے گھر سے وہ سوٹ کیس بھی نکال لیتی ہے جس میں شینا کی لاش کو پیک کیا گیا تھا، اور کلکتہ میں سنجیو کھنہ کے گھر سے وہ 3 جوڑی جوتے اور اس کے علاوہ وہ رینٹ کار بھی اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ اس وقت یہ کیس پولیس کے پاس تھا، لیکن جب یہ کیس سی بی آئی کے پاس ٹرانسفر کیا گیا تو سی بی آئی نے یہ بات بھی نکالی کہ اندرانی پیٹر مکھرجی کو 24 اپریل کو مرڈر کی تمام پلاننگ فون پر بتا رہی تھی۔ حالانکہ بھلے ہی پیٹر مکھرجی اس وقت یو کے میں تھے، لیکن سی بی آئی نے یہ بات ثابت کی کہ اندرانی اور پیٹر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے اور پیٹر کا بھی پورا ہاتھ ہے اس مرڈر پلاننگ میں۔ پیٹر نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ 24 اپریل کو یو کے میں تھا، لیکن سی بی آئی نے پوری کال ڈیٹیل لسٹ نکال کر کورٹ میں پیش کی، اور 23 اپریل کو یہ بات بھی کھل کر آئی کہ مرڈر والی رات دونوں پتی پتنی ساری رات ایک دوسرے سے بات کرتے رہے۔ سی بی آئی نے ساری تحقیقات ہو جانے کے بعد 2016 میں کورٹ میں چارج شیٹ پیش کی۔ اس میں ان چاروں کے خلاف چارج شیٹ تھی، جہاں ڈرائیور شامور رائے سرکاری گواہ بن گیا۔ اندرانی کے بھائی اندرانی مکھرجی اور پیٹر اور سنجیو کھنہ جیل بھیج دیے جاتے ہیں۔ اندرانی کو بھائی کلا جیل اور پیٹر اور سنجیو کو آرتھر روڈ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ 17 جنوری 2017 کو اس کیس کا مقدمہ شروع ہوتا ہے، اور جیسا کہ اندازہ تھا کہ کورٹ میں یہ تینوں اپنے اوپر لگے سارے الزامات خارج کر دیتے ہیں اور کورٹ سی بی آئی کی چارج شیٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ ان تینوں پر کڈنیپنگ، ثبوت مٹانے، سازش کرنے اور شینا کی موت کا پتہ چلنے کے باوجود غلط انفارمیشن دینے کا چارج لگتا ہے۔ مقدمہ جاری رہتا ہے، مگر اس کیس میں ایک ٹوئسٹ یہ بھی آتا ہے کہ جیل میں رہنے کے دوران 2019 کو اندرانی اور پیٹر کا طلاق ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے سال 2020 کو 6 فروری کو پیٹر مکھرجی کو کورٹ ضمانت دے دیتی ہے، اور یہ کہہ کر ضمانت دیتی ہے کہ پیٹر کا ڈائریکٹ اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر اگلے سال دسمبر 2021 میں اندرانی مکھرجی سی بی آئی کو ایک لیٹر لکھتی ہے کہ شینا بورا زندہ ہے اور وہ ابھی کشمیر میں ہے۔ ایسا پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار مختلف ڈرامے رچا۔ کبھی وہ کہتی ہے کہ پیٹر نے یہ سارا پلاننگ کی تھی، پیٹر نے یہ سب کچھ کیا، اور کبھی وہ سارا الزام میکائیل پر ڈال دیتی ہے، اور کبھی وہ کہتی ہے کہ شینا زندہ ہے۔ خود کو نردوش ثابت کرنے کے لیے اس نے پیٹر، میکائیل اور سنجیو کھنہ پر بار بار الزام لگایا۔ اس سے پہلے اندرانی جیل میں رہنے کے دوران مسلسل ضمانت کی درخواست دیتی رہتی ہے، جس کو نچلی عدالت اور ممبئی ہائی کورٹ خارج کر چکا ہوتا ہے۔ پھر 18 مئی 2022 کو دیش کی سب سے بڑی عدالت اندرانی کو کچھ شرطوں کی بنیاد پر ضمانت دے دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اندرانی 6 سال سے جیل میں ہے اور کوئی فیصلہ اب تک نہیں ہوا ہے، اور یہ کیس 6 سال سے ٹرائل میں، اس لیے اندرانی کو ضمانت دی جاتی ہے۔ خیر، اس کہانی کا پورا نچوڑ یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے دوسرے پتی کے ساتھ مل کر اپنے پہلے پتی کی بیٹی کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ اس کے تیسرے پتی کے بیٹے کے ساتھ شادی رچا رہی تھی اور ساری پراپرٹی پر قبضہ کرنے والی تھی۔ پیٹر اور اندرانی اب بھی ضمانت پر رہا ہے۔ یہ کیس انڈر ٹرائل ہے۔ اگر آپ کو میری محنت پسند آئے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کریں۔ پھر ملیں گے۔ تھینک یو۔